بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے آج کے لیکچر میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت میں لفظ اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کے تفسیری معارف پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہم لفظ اللہ کی جو اسمی اہمیت ہے اور شان عالمیت ہے اس کو بیان کریں گے۔ لفظ اللہ کی جو مفسرین نے، اہل علم نے تعریف کی ہے اس کو لیں گے، اور پھر اللہ کے جو اسماء ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفات کو لیں گے۔ قرآن مجید میں جو اللہ کا اسم ذات ہے اس کو بیان کریں گے، اور لفظ اللہ کا مادہ اشتقاق کے بارے میں جو علماء کی دو رائے ہیں اس کو بیان کریں گے، اور میں بھی لفظ اللہ کا معنی اور مفہوم اور اس کے تفسیری معارف پر ہماری آج کا لیکچر اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے، دو لیکچر میں یہ ہمارا موضوع شاید کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں جو تیسرا لفظ ہے اللہ، یہ اسم عالم ہے۔ اللہ معبود حقیقی کا اسم ذات ہے۔ اس کا اطلاق استعمال معبود حقیقی کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اور تاریخ شرک اور کفر میں اللہ کا لفظ کسی باطل معبود کے لیے بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس ذات واحد کا نام بھی یکتا ہے۔ گویا یہ لفظ لفظی اعتبار سے بھی توحید کامل کی دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا تثنیہ بھی نہیں ہے اور اس کی جمع بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں، فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، کیا اس نام کا کوئی دوسرا تم جانتے ہو؟ لفظ اللہ کی تعریف علماء نے کچھ یوں بیان کی ہے۔ امام ابن خازن اتھینٹک تفسیر کی دنیا میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوا اسم عالم خاص للہ تعالی تفرد بہ الباری سبحانہ وتعالی لیس بمشتق ولا یشرکہ فیہ احد۔ فرماتے ہیں یہ اسم عالم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور باری تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ لفظ اللہ نہ کسی سے مشتق ہے اور نہ اس میں کوئی دوسرا شریک ہے۔ اسی طرح امام
آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لفظ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اللہ عالم بذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیتی، فرماتے ہیں کہ اللہ کا لفظ اسم عالم ہے جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا ہونا پوری کائنات کے لیے ضروری ہو، جس کا ہونا تمام کائنات کا سبب ہو، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات اپنے ہونے میں اس کی محتاج ہو۔ اور صفات کمالیہ کا جامع ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ خوبی، ہر وہ صفت جو درجہ کمال کو پہنچی ہے، وہ ذات جملہ صفات اور کمالات پر پورے طور پر محیط ہے، وہ جملہ صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسم عالم کسی ہستی، کسی شخصیت، کسی جگہ اور کسی شے کے ذاتی نام کو اسم عالم عربی میں کہا جاتا ہے۔ اسماء الہیہ جو ہیں اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم ذات اور ایک ہے اسم صفات، جسے اسماء صفات کہا جاتا ہے۔ لفظ اللہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور اس نام کے علاوہ باقی جتنے اللہ کے اسماء ہیں وہ تمام اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ اور لفظ اللہ باری تعالیٰ کی ان تمام صفات کو، حسن و کمال کو حاوی ہے جس سے وہ ذات متصف ہے۔ اسم ذات شخصیت کی من حیث الکل نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نام اس ہستی کے کسی گوشے یا پہلو کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ اسم ذات کہتے ہیں جو پوری کی پوری شخصیت کی نشاندہی کرے۔ اور اسم صفات میں سے ہر ایک اسم کو اسم صفت کہیں گے، لیکن اسم ذات کسی نہ کسی صفت کو بیان نہیں کرتا، بلکہ تمام صفات کو یہ حاوی اور محیط ہے۔ اور جو اسماء صفات ہوتے ہیں وہ کسی شخصیت کے ہوں تو اس کی ایک کسی نہ کسی صفت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی اسم صفت ہو اور اسماء صفات ہوں اللہ کے، تو اللہ کی کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا الرحمن، الرحیم، یہ اللہ کی صفت رحمت کو دلالت کر رہے ہیں۔ لفظ رب اس کی صفت ربوبیت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ قدیر اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے۔ سمیع و بصیر اس کی صفات سمیع و بصیر پر دلالت کرتا ہے۔ خالق اس کی صفت خالقیت کی نشاندہی کرتا ہے، اور حی اس کی صفت حیات پہ دلالت کرتا ہے۔ تو کوئی صفاتی نام اس کی پوری مکمل ذات کو بیان نہیں کرتا، جبکہ اسم ذات، اسم اللہ جو ہے یہ اللہ کی ذات کو بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ کی جمی صفات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ صفات صفت کو بیان کرتی ہے، لیکن اللہ کا جو اسم ذات ہے وہ اللہ کی ذات کو بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ کی ساری صفات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ جمی صفات الوہیت کا احاطہ کرتا ہے۔ ذات کے دامن میں تمام صفات از خود موجود ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں اور قرآن مجید کا ہم
جب مطالعہ کرتے ہیں تو ناظرین کرام یہ اسم ذات اللہ قرآن مجید میں تقریباً 2701 مرتبہ 2701 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسم ذات اللہ باقی اللہ کے اسماء کی بنسبت کثرت سے اس کا ذکر ہوا ہے، اور اسلوب قرآن یہ ہے کہ جہاں اللہ کی صفات اور کمال کا ذکر آیا ہے تعارف لفظ اللہ اسم ذات سے کرایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام اہل اللہ کی توجہات کا مرکز بھی اسم ذات لفظ اللہ ہے۔ اس نام سے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اور تصوف کے جتنے بھی مراکز ہیں اور تصوف کی جتنی بھی شاخیں ہیں اور اہل تصوف ہیں، ان کے وظائف میں اوراد میں اس لفظ اللہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے وہ اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا جہاں بھی تذکرہ ہے تو تعارف لفظ اللہ سے ہے۔ مثلا قرآن مجید کی جب ہم آیات کو دیکھتے ہیں، سورہ حشر کی مثلا آیت نمبر 22 کو دیکھیں، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امان بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، عزت دینے والا ہے، عظمت دینے والا ہے، بڑائی والا ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ وہ ہے جو خالق ہے، پیدا فرمانے والا ہے، ہر ایک کو شکل و صورت دینے والا ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کو دیکھیں، اللہ کی کئی صفات اور کئی کمالات بیان ہیں، مگر اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن مجید کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اسلوب قرآن یہ ہے کہ تعارف لفظ اللہ سے ہوگا، یا اللہ کی صفات بیان کر کر کے اینڈ میں جہاں بات ختم ہوگی وہاں اس کی انتہا لفظ اللہ پہ ہوگی۔ مثلا سورۃ السبا میں دیکھیں 24 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللہ قُلِ اللہ۔ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے کون آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ فرمایا قُلِ اللہ، میرے حبیب فرما دیں کہ وہ اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ سورہ روم میں آیت نمبر 40 میں فرمایا اللہ وہ ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں زندہ کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ تو یہ چند آیات میں نے نمونے کے طور پر بیان کی ہیں۔ قرآن مجید جہاں بھی اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اس کی صفات کا، کمالات کا، تو یا تو ابتدا لفظ اللہ سے ہوگی یا ساری صفات بیان کرتے کرتے اینڈ میں انتہا لفظ اللہ پہ ہوگی۔ اسی طرح لفظ اللہ کی شان عالمیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں، بہت بڑے علم نحو کے اسپیشلسٹ امام ہیں، مشہور عالم نحوی سیبوے اور خلیل
اور فقہا میں اصولیین اور امام شافعی، امام خطابی اور امام الحرمین اور امام غزالی کی علمی تحقیق یہ ہے، ان کی علمی ریسرچ یہ ہے، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم عالم اور اسم جامد ہے اور غیر مشتق ہے۔ وہ کہتے ہیں لفظ اللہ نہ کسی لفظ سے بنا ہے نہ ہی کوئی اس لفظ سے بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ اللہ صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے وضع کیا گیا ہے اور بلا شرکت غیر اسی پہ ہی دلالت کرتا ہے۔ مشرکین نے معبودان باطلہ کے لیے طرح طرح کے نام تو وضع کیے تھے، لیکن آج تک کسی جھوٹے بت کا نام کسی مشرک نے اللہ نہیں رکھا۔ لات بھی رکھا، منات بھی رکھا، عزا بھی رکھا، حبل بھی رکھا، انہوں نے اپنے جھوٹے بتوں کو الہ تک بھی کہا، لیکن لفظ اللہ تاریخ کفر اور شرک میں آج تک کسی معبود باطل کے لیے نہیں رکھا گیا۔ یہ لفظ اپنے وجود میں شروع سے لے کر آج تک توحید محض کی دلیل ہے، اور نام کے اعتبار سے بھی اور لفظی حیت کے اعتبار سے بھی اس میں توحید جھلکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے علامہ زبیدی حنفی نے جو ہے لکھا ہے تاج العروس میں، وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کے لیے اسم عالم یعنی شخصی نام ہے جو کہ تمام صفات اور کمالات کی جامع ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ لفظ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ لفظ اللہ الہ سے معرف باللام ہو کر اللہ ہوا، تو ان علماء نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ الہ سے معرف باللام ہو کر اللہ ہوتا تو پھر حرف ندا میں منادا یوں ہوتا کہ اس کے ساتھ یا ایھا اللہ آتا، کیونکہ جب کوئی لفظ کسی سے معرف باللام ہوتا ہے تو معرف باللام پر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو پھر ایو کے ساتھ اس کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ منادا بھی یا ایھا اللہ نہیں ہے بلکہ منادا بھی یا اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ الہ سے مشتق نہیں، وہ کہتے ہیں یہ غیر مشتق ہے اور اس میں جامد ہے، یہ معرف باللام نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نکرہ ہوتا تو پھر اس سے معرفہ بنتا، تو لفظ اللہ پر تو جو ہے نکرہ پر جو ہے وہ تنوین آتی ہے، تو اس پر تو تنوین نہیں آتی، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ الہ سے معرف باللام نہیں ہے بلکہ یہ نفس کلمہ کی طرح ہے، یہ لفظ اللہ کی ذات کی طرح بے مثل ہے، بے مثال ہے، غیر مشتق ہے، اسم عالم ہے، اسم جامد ہے، جو اپنی ترکیب لفظی کے اعتبار سے بھی توحید کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ نکرہ ہوتا تو پھر لفظ اللہ پر تنوین آتی، لیکن اس پر تنوین نہیں آتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہ تو یہ نکرہ ہے اور نہ ہی یہ الہ سے معرف باللام ہے۔ تو یہ ناظرین کرام میں نے اس میں اللہ کا معنی اور اس کے چند تفسیری معارف پر بات کو ابھی آدھا کمپلیٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر اور اگلی ویڈیو جو ہے اسی لفظ اللہ کے بارے میں جو دوسری رائے ہے، اس کے مادہ اشتقاق کے بارے میں ان علماء کی رائے کو بھی ہم شامل کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں
قرآن مجید کے الفاظ کی معرفت نصیب فرمائے، اور اللہ کا جو اسم ذات اللہ ہے، ہمیں اللہ اس اسم کی برکات دنیا آخرت میں نصیب فرمائے، اور اپنی ذات اور اپنی صفات کی اللہ ہمیں معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔